آپ دوستوں سے ایک سوال ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے یونیورسٹی سے ڈگری تو حاصل کی ہوئی ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جس کی ایجوکیشن اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ تو آپ بتائیں ان دونوں میں سے کون سا شخص زیادہ ذہین ہے؟ اب شاید ایک نارمل انسان یہی جواب دے کہ جس شخص نے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے وہ زیادہ ذہین ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں عموماً یہی ہے کہ جس کی ایجوکیشن زیادہ ہے تو وہ زیادہ ذہین ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو ایسے موجد ملیں گے جن کی ایجوکیشن زیادہ بالکل بھی نہیں تھی بٹ پھر بھی وہ کامیاب انسان تھے، بلکہ ان میں سے اکثر تو اسکول یا کالجز سے نکالے بھی گئے ہوں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ غور سے دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو کا پرپس آپ کے لیے ہی ہے، اور ہاں، ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی رائے بدل جائے گی۔ کچھ عادات اور نشانیاں ایسی ہیں جو صرف اور صرف جینیس اور انٹیلیجنس لوگوں میں ہی پائی جاتی ہیں، اور یہ عادتیں سائنٹیفک ریسرچ کا نتیجہ ہیں جنہیں فائنل کرنے کے لیے عرصہ تک زیر مطالعہ رکھا گیا ہے۔ میں یہاں 10 ایسی عادتوں اور خوبیوں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ آپ اپنا موازنہ ان عادتوں سے کرتے جائیے۔ اگر آپ میں 5 یا اس سے زیادہ عادتیں ہوئی تو یقیناً آپ اپنے آپ کو انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ نمبر 10، آپ بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے ہیں۔ ناروے میں کی جانے والی ایک اسٹڈی جس میں ٹوٹل 2,50,000 لوگوں کی آئی کیو لیول کی پیمائش کی گئی، اسے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ سب سے بڑے بھائی یا بہن کا آئی کیو لیول اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو عموماً والدین کی طرف سے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ پہلے بچے کی دفعہ والدین زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ باتیں بھی کرتے ہیں، پر یہاں تو میں سیکنڈ لاسٹ پر آتا ہوں، میرا آئی کیو لیول سب سے زیادہ ہے نا یہاں حیران کرنے والی بات۔ خیر، ہم آپ دوستوں کا بھی آئی کیو لیول دیکھتے ہیں، تو دوستوں اس سے زیادہ کھیلتے ہیں، زیادہ کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر بڑے بہن بھائیوں کی ذہنی نشو و نما میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے، اور صرف یہ جب ان کی چھوٹی بہن یا بھائی پیدا ہوتا ہے تو عموماً بڑے بچوں کو ان کا ٹیچر بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو الف ب پ سکھانا بھی، ABC سکھانا بھی بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے میں بہن یا بھائی بہت سی ایسی باتیں خود سے بناتے ہیں، بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی اصل میں انہیں خود بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ نمبر 9، آپ دیر سے سوتے ہیں اور سونے سے پہلے خوب سوچتے ہیں۔ یونیورسٹی آف میڈرڈ میں حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ میں یہ ایک بات سامنے آئی کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں 1,000 لوگوں کی سلیپنگ پیٹرن میں ایک تحقیق کی گئی تھی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دیر سے سونے والے لوگوں کا آئی کیو لیول جلدی سونے والے لوگوں سے زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدی سونے والے لوگوں کا دماغ عموماً ایک پیٹرن پر چلتا ہے اور زیادہ متحرک نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انٹیلیجنٹ لوگ سونے سے پہلے سوچوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر منتشر خیالی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ان کے دماغ میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 8، ذہین لوگ سوشل انزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور فیشن میں بھی ان کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ عام لوگ جب بھی کہیں جائیں تو عموماً بن ٹھن کر جاتے ہیں، جبکہ ذہین لوگ فیشن بہت کم کرتے ہیں، بلکہ اکثر شادیوں اور دوسری محفلوں اور رش والی جگہ پر جانے سے بھی جان چھڑاتے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگ عموماً لاجیکل باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو۔ باہر نکلنا اور ہر بندے سے بات چیت رکھنا یا کسی بھی بندے سے کسی بھی بات کو شروع کر لینا انہیں یہ ان لاجیکل اور فضول لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہین لوگ دوسرے لوگوں کے رویے اور ان کے اندرونی مقاصد کو اچھی طرح سے جان جاتے ہیں۔ وہ اس چیز کا اندازہ بہت ہی جلدی کر لیتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ لوگوں کی خود غرضی اور خود پرستی سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر بندے سے ملنا اور محفل میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اگر جانا پڑ جائے تو اکثر انزائٹی اور الجھن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، ذہین لوگ سست ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر سست ہو جائیں۔
ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کا دماغ تیزی سے ایک نہیں بلکہ اکثر کوئی متبادل حل سوچ لیتا ہے۔ ذہین لوگوں کے دماغ میں کئی آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ میرے آئیڈیاز کی بھرمار پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ اپنے ایک آئیڈیا پر عمل کرنے کی سوچتے ہیں تو عموماً 2-4 اور آئیڈیاز بھی ان کے دماغ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سوچنے لگتے ہیں۔ اور یہی بات ایک ریسرچ میں بھی سامنے آئی ہے کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے خیالوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور عام لوگوں کے مقابلے میں کم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے اگر فارغ رہے تو بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سوچنے کو بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا فزیکل ایکٹیویٹیز میں ان کا ٹائم اچھا گزرتا ہے۔ نمبر 6، ذہین لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً زیادہ دوست نہیں بنا پاتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپکس انٹیلیجنس اور جینیس کو پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً ذہین لوگوں کی صحبت ہی پسند کرتے ہیں۔ عام اور غیر ذہین لوگوں سے بات کر کے بہت ہی جلدی بوریت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 5، ذہین لوگ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ خود کلامی اور اپنے آپ سے خود باتیں کرنے کو عموماً کسی نفسیاتی بیماری سے آرزو کیا جاتا ہے، لیکن سائنسدانوں کی تحقیق کہتی ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ یوکے میں واقع بنگورین یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنے والے لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند بھی ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے سے سٹریس بھی کم ہوتا ہے اور عموماً کھیل سے وابستہ لوگ اس تکنیک کو یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹینس دیکھتے ہیں تو اکثر سیرینا ولیم ماریا شراپووا کو ٹینس میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اصل میں اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربہ بھی کیا گیا ہے، جس میں 62 لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بھیجا گیا، جہاں پر انہوں نے دیا گیا مسئلہ حل کرنا تھا اور ان کی حرکت کو کیمرے کے ذریعے سے دیکھا گیا۔ جو لوگ پریشانی اور دباؤ کی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے اور مسئلے کے بارے میں وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے ہی کچھ نہ کچھ پوچھتے رہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مسئلہ حل کرنے میں کامیاب رہے اور کام پر ان کی توجہ بھی زیادہ رہی۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کسی نفسیاتی بیماری کا شکار بھی ہوں۔ نمبر 4، ذہین لوگ بچپن میں کم چالاک اور معصوم سے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اکثر خیالی دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ انہیں سوچنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے بچوں سے کھیلنے کا شوق کم۔ اکثر اپنی معصومیت اور سیدھی سادی تربیت کی وجہ سے دوسرے بچوں کی زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں، یا بعض اوقات دوسرے بچے ان سے جیلس ہو کر بھی انہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اش کر اٹھتے ہیں، جیسے کوئی بہت ہی بڑی بات کر ڈالی ہو یا چھوٹا سا یا معمولی سا آئیڈیا بھی انہیں بہت ہی کمال کا لگتا ہے، لیکن ذہین لوگوں کے مقابلے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ذہین لوگوں کا معیار عام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں جو عام لوگوں کو بہت ہی اہم اور اعلیٰ کوالٹی کی لگتی ہے، ذہین لوگوں کے لیے وہ باتیں عام سی ہوتی ہیں اور یہ صرف ان کے نالج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن باتوں سے عام لوگ عموماً بہت ہی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، ذہین لوگ ان باتوں کو پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں یا پھر اپنے اونچے اور وسیع خیالات کے معیار کے حساب سے وہ باتیں بھی انہیں عام سی لگتی ہیں۔ نمبر 2، خیالی پکاؤ پکانے کو اچھی عادت نہیں سمجھا جاتا، لیکن امریکہ میں 6000 لوگوں پر کی گئی ریسرچ کے مطابق جو لوگ خیالی پکاؤ پکاتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جارجیا کالج آف ٹیکنالوجی میں کی جانے والی ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کریٹیوٹی اور شارپ مائنڈڈ لوگوں کی علامت ہے۔ تحقیق کے دوران زیر مطالعہ لوگوں کو مختلف قسم کے ذہنی آزمائشوں کے ٹیسٹ دیے جاتے رہے۔ وہ لوگ جن میں یہ عادت پائی جاتی تھی وہ لوگ ذہنی اور کریٹیوٹی آزمائشوں کے ٹیسٹ میں زیادہ سکور کرتے رہے۔ اس ریسرچ کے مطابق لوگوں کے دماغ کو سکین بھی کیا گیا اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ خیالی پکاؤ پکانے والے لوگ اپنی ذہنی توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ زیادہ سوچتے رہنے سے، ذہن میں پلاننگ بناتے رہنے سے یا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہنے سے دماغ کے وہ حصے زیادہ ابھر جاتے ہیں جو عام طور پر زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنے میں مدد کن ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دماغ کے وہ حصے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جن کا تعلق مسائل حل کرنے کی ایبلٹی سے ہوتا ہے۔ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کن ذہن لوگوں کے پاس اچھی گفتگو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور سوچنے کے لیے بہت کم ہوتا ہے،
جبکہ انٹیلیجنٹ لوگوں کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے اور سوچنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ آئنسٹائن نے سوچنے کی اہمیت کے بارے میں کہا تھا کہ اگر مجھے 1 گھنٹے میں پوری دنیا جو تباہی سے بچانا پڑ جائے تو میں یقیناً 55 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچوں گا اور باقی کے کوئی 5 منٹ پر عمل کروں گا۔ نمبر 1، لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے، ان کو اپنا ہم خیال بناتے ہوئے آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایموشنز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں لوگوں کو کس طرح سے انفلوئنس کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے دل کی باتوں کو اتھینٹک اور کلیئر واضح طریقے سے بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ اکثر کوئی بندہ اگر آپ سے کوئی کام کہتا ہے اور آپ اس کا کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو اس کو انکار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا بہانہ لگائے یا کون سے الفاظ یوز کرے کہ اگلے بندے کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایک ذہین انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے انفلوئنس کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے ایموشنز کو کلیئر کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ موقع کی مناسبت کو دیکھ کر کون سی بات کرنی ہے۔ یقیناً آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو دوستوں یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سپورٹ بھی کریں ہمارے چینل کو، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم آپ دوستوں کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو بہنوں اور بھائیوں، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔